علماء نے اسلامی کا اضافہ کرنا اور اسلامی لفظ کو سب سے پہلے رکھنا کیوں ضروری سمجھا؟ توجہ کے ساتھ سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو جو نظام اس امت کے لیے پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کے لیے امت محمدیہ کے لیے اس آخری پوری کی پوری امت کے لیے جس نظام کو پسند فرمایا اور جو نظام قطعی آخری حتمی ہے وہ نظام صرف اور صرف نظام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی والا مذہب، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام مسائل کا حل پیش کرنے والا، پوری کی پوری انسانیت کو مشکلات سے نکال کے آسانی کی زندگی عطا کرنے والا اگر کوئی مذہب ہے عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے۔ اور سنیں اسلام کی اہمیت کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ارشاد ربانی ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو پسند کرے، اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو اختیار کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ پسند کردہ اختیار کردہ مذہب ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو پسند کرنے والا، اختیار کرنے والا آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول، پسندیدہ، قابل نجات مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ سارے کے سارے مذاہب مردود ہیں۔ توجہ کے ساتھ بھی سماعت فرما لیں، صحیح حدیث ہے جو احادیث کی تمام کتابوں میں مذکور ہے، بخاری میں، مسلم میں، دیگر بڑی کتب میں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات کے چند اوراق ملے۔ ظاہر ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، تورات پہ ہمارا ایمان ہے، بڑی آسمانی کتابوں میں تورات کا نام ہے، اور اس وقت تورات کے پیروکار اور تورات کے متبعین کامیاب و کامران ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے چند ورقے ملے، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تورات پڑھ رہی ہیں، اچانک امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھنے میں اتنے مستغرق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ہی نہ ہو۔ آپ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کا انہماک دیکھا، استغراق دیکھا، پھر آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار نظر آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے چہرہ اقدس کو دیکھا
صدیق سے بڑھ کے مزاج شناس رسول کون ہو سکتا تھا؟ صدیق اکبر نے فرمایا عمر خیال کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس دیکھو۔ حضرت عمر نے جو چہرہ اقدس پہ نگاہ ڈالی لرز گئے اور فوراً تورات کے اوراق کو بند کیا، اور حضرت عمر فوراً عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ کہا، تورات کے اوراق بند کیے۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر تم میرے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہے ہو، تورات میں مشغول ہو، یہ تو تورات ہے لو کان صاحب التوراۃ حیا، اگر تورات والا نبی بھی زندہ ہو کے آ جائے لما وسعہ الا اتباعی، اس تورات والے نبی کو بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی چلا کارنا ہوتا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام تورات صاحب تورات والے نبی آ جائے وہ بھی میری ہی پیروی کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے میرے دین کے علاوہ، میری شریعت کے علاوہ ساری کی ساری شریعتیں منسوخ فرما دی ہیں۔ اس وقت اگر کوئی مقبول اور اس وقت کوئی قابل نجات مذہب ہے صرف اور صرف اسلام ہے، شریعت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے اسلام اس لیے ہے کہ اب اسلام ہی اسلام ہے، اسلام ہی اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور میں چلتے چلتے اشارہ کرتا جاؤں کہ دور حاضر کے بڑے بڑے فتنوں میں جو فتنے کفر، جو فتنے گمراہی پہ مبنی ہیں، ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے وحدت ادیان۔ وحدت ادیان کا فتنہ آج کے دور کا بھی ہے اور گزشتہ دور میں فتنہ رہا، لیکن یہ فتنہ گمراہی پہ مبنی ہے، یہ فتنہ کفر پہ مبنی ہے۔ وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں سارے کے سارے دین برابر ہے، دین ہونا چاہیے، چاہے کوئی دین محمدی کو اپنا لے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی دین موسوی کو اپنا لے تب بھی ٹھیک ہے، دین عیسوی کو اپنا لے، کوئی عیسائی ہو جائے، کوئی سکھ ہو جائے، کوئی ہندو ہو جائے، یہودی ہو جائے، سارے کے سارے مذہب برابر ہیں۔ نا ہم کہتے ہیں سارے کے سارے مذہب اس وقت منسوخ ہیں، مذہب باطل ہیں، سچا مذہب مقبول مذہب پوری دنیا کے لیے اس وقت قابل نجات مذہب صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو وطن عزیز کے نام میں سب سے پہلے اسلامی کے الفاظ اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام ہی پاکستان کا مذہب ہے، اسلام ہی پاکستان کا نظام ہے، اس لیے کہ اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب اور کوئی نظام